آج اس آیت میں ایک اور حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ خام خواہ کے سوال سے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہوئے ہیں ان سوالوں سے جن کو پوچھنے کے بعد جن کے جواب میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کا ایتھسٹ معاشرہ وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ دین پر سوال اٹھاؤ اور ایسے سوال اٹھاؤ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو احمق لوگ آج سوال اٹھا رہے ہیں نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب آج سے 1450 سال پہلے دیکھ رکھے ہیں۔ ایمان لانا رسولوں پر یہ دین ہے، ایمان لانا کتب سماویہ پر یہ دین ہے، ایمان لانا روز آخرت پر، ایمان لانا بعث بعد الموت پر، ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان دین ہے۔ شک و شبہات تو دین ہی نہیں ہے۔ ان سوالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس طرح کی جتنی چیزیں رونما ہو رہی ہیں ان کو روکنا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں لوگ، آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے نہ اس سوال میں کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کے جواب میں فائدہ ہے۔ مجھے اور آپ کو زندگی سیکھنی ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ فلاں کیسے کیا کرتا تھا، فلاں کیسے کیا کرتا تھا۔ ایسے ایسے سوال ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری زندگی سکھاتا ہے، خوبصورت زندگی سکھاتا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہر باریک سے باریک چیز میرا اللہ سکھا رہا ہے۔ آج اس آیت میں ایک اور حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں کھوج مت لگاؤ، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ چیزیں تم پر واضح کر دی جائیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ خام خواہ کے سوال سے، کیوں، کب، کیسے، کہاں اور کیا، خام خواہ کے سوال سے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہوئے ہیں ان سوالوں سے جن کو پوچھنے کے بعد جن کے جواب میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ چیز پوچھو کہ جس پر عمل بھی کر سکو، ورنہ جو اللہ نے کہا ہے بس اس پر عمل کر لو۔ خام خواہ کے سوالوں کو کر کے پچھلی قوموں کی طرح اپنے اوپر فرائض کو، واجبات کو بڑھاتے مت چلے جاؤ۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے۔ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں۔ حج کے ایام چل رہے تھے اور نزلت آیات الحج، حج کی آیات نازل ہو رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درمیان میں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حج کی فرضیت نازل ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتب علیکم الحج، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ اس سوال کو کیا، یا رسول اللہ، حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں جواب دیا۔
جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر تم سے یہ ہر سال حج ہونا تو تھا نہیں، ہر سال حج کیسے کرتے، مشقت میں پڑ جاتے۔ تو میرے اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کو سوال مت کرو، اور خاص طور پہ اس وقت جب اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہو رہے ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ہر سال فرض ہے تو کون تھا جو ہر سال حج کی مشقت کو برداشت کرتا، کون تھا جو ہر سال حج کرتا؟ اتنا سوال کرو جو تمہارے لیے ضروری ہے، خام خواہ کے سوال مت کرو۔ آج کا ایتھسٹ معاشرہ، آج کا نئی جدید معاشرہ، جدید علوم جو وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ دین پر سوال اٹھاؤ، دین پر سوال اٹھاؤ، اور ایسے سوال اٹھاؤ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو احمق لوگ آج سوال اٹھا رہے ہیں نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب آج سے 1450 سال پہلے دیکھ رکھے ہیں، قرآن میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، اور جن چیزوں کے جواب دیے نہیں ہیں اور میرے اللہ نے اتارے نہیں ہیں تو ان کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ان کا سوال بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک نوجوان مجھے کہتا ہے کہ ہم کیوں نہ سوال کریں۔ میں نے اس کے سامنے یہی بات کی کہ خام خواہ کے سوال کر رہا تھا جس کا کوئی تعلق نہیں تھا عمل کے ساتھ، عمل والی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں تھا، جواب دیتا تو وہ فتنے میں پڑ جاتا۔ تو کہنے لگا، میں نے کہا اس طرح کے سوالوں سے میرے اللہ نے منع کیا ہے، اور یہی آیت میں نے اس کے سامنے پیش کی۔ کہنے لگا ہم کیوں سوال نہ کریں؟ سوال کریں گے تو ہمارے سامنے واضح ہوگا نا، سوال کریں گے تو پتہ لگے گا کہ دین کتنا سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر شک میں پڑے ہوئے ہو تو پھر دین کہاں باقی ہے؟ شک کا نام تو دین ہے ہی نہیں۔ آمنت باللہ، ایمان لانا اللہ پر، ایمان لانا اللہ پر یہ دین ہے، ایمان لانا رسولوں پر یہ دین ہے، ایمان لانا کتب سماویہ پر یہ دین ہے، ایمان لانا روز آخرت پر، ایمان لانا بعث بعد الموت پر، ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، ایمان دین ہے۔ شک و شبہات تو دین ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے پہلی آیت میں فرما دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، شک بھی نہیں، ریب بھی نہیں ہے، ہلکا سا شک بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ راستہ دے رہا ہے، طریقہ سے۔ قرآن ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی کا نام قرآن ہے، پوری زندگی سکھاتا ہے قرآن ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شر الناس وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی کام، کوئی حکم نازل ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہو، اس عمل کو پسند نہیں کیا گیا کہ کسی کی وجہ سے کوئی حکم اللہ نے اتارا ہو اور کسی چیز کو حرام کر دیا ہو۔ مجھے اور آپ کو زندگی سیکھنی ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ فلاں کیسے کیا کرتا تھا، فلاں کیسے کیا کرتا تھا۔ ایسے ایسے سوال ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ٹائم پاس کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، صرف بحث و مباحثے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ ان سوالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس طرح کی جتنی چیزیں رونما ہو رہی ہیں ان کو روکنا ہے۔ کم از کم روک ہم نہیں سکتے تو ایسے سوال اور ایسے جواب، ایسے سوال اور ایسے جواب آج کل سوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں۔ لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے نہ اس سوال میں کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کے جواب میں فائدہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے سوال سے۔
جو میرے اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرائض کا پتہ نہیں ہے اور سوال کر رہا ہے کہ بال کی کھال اتار رہا ہے، فرائض کا پتہ نہیں ہے اور فرعون کی عمر کتنی تھی سوال کیا جا رہا ہے، فرائض و واجبات کا پتہ نہیں ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، فرائض کا پتہ نہیں ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ فلاں وقت میں کیا ہوا، فلاں وقت میں کیا ہوا۔ تحقیق کرو ان سوالوں کی، لیکن جو ضروری چیپٹرز ہیں پہلے ان کو تو پورا کر لو، پہلے ان کو تو پورا کر لو۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، ان سوالوں میں مت پڑھو جن کی جو واضح کر دیے گئے اگر تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خام خواہ کے سوال سے، خام خواہ بے فائدہ، ان خیر الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، اسلام انسان کے اس بہترین اسلام کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ میں اور آپ ہم بے فائدہ چیزوں میں لگنے کی بجائے قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے ان احکامات کو سیکھیں، آگے پہنچائیں، اور یہی ہماری زندگی ہمارے ذمے ہے۔